إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے اس چیز کو جانا کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو یہ بڑی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ انسان کے دل کی بیماری خود اس انسان کو جس کا دل سخت ہے اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اور لوگوں کو بھی اس سے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اسباب کیا ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب ہم نے اس چیز کو جانا کہ انسان کے دل سخت ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، انسان اللہ کے ذکر سے منہ میں موڑ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اگر کوئی شخص
اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی روزی کو کھینچ لیا جائے گا، اور فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب ہے انسان کا دنیا میں زیادہ ملوث ہو جانا، انسان کا دنیا کی زینتوں میں کھو جانا، اس دنیا کا محب ہو جانا، اس دنیا کی چاہت دلوں میں زیادہ رکھنا۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ ابن عمر اس دنیا میں اس طریقے سے رہ گویا کہ اجنبی ہے اور یا مسافر ہے، منزل کو تلاش کرنا ہے، چلا جانا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کی سختی کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے انسان کا غافل ہونا۔ آج انسان اگر حالت بیماری میں ہے اور اس کی بیماری مزید بڑھ رہی ہے اور اس کو تکلیفوں کا سامنا مزید کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ میں پڑا ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ گویا کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ انسان اس دنیا میں سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے اور ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے الگ الگ علاقوں کے الگ الگ انداز میں مشاہدے کیے، اپنی کانوں سے خبریں سنی، اس کے بعد انسان کے سر پر کوئی جوں نہ رینگنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غافل ہے۔ انسان کسی بھی بڑی چیز کو یوں ہی یہ سوچ کر کے چھوڑ دے دیکھا جائے گا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، موت آئے گی تب دیکھا جائے گا، جب قبر میں جاؤں گا تب قبر کا عذاب دیکھا جائے گا۔ انسان کا یہ کہنا کہ مر جائیں گے حساب و کتاب ہوگا، جب جہنم میں جائیں گے تب جہنم کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء، اللہ رب العالمین پہلی آیت کریمہ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہے اور یہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنی موت کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، اس کے باوجود انسان کہہ رہا ہے کہ کل سے نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد انسان کو یہ فکر ہے کہ کوئی نبی آئے اور مجھے پھر تعلیم دے، مجھے پھر بتائے کہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے، میرے سامنے پھر معراج کو رکھا جائے، اس کے بعد مجھے عقل آئے گی۔ انسان کو اس چیز کی فکر نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس چیز کا احساس اس کے دل و دماغ سے ختم ہو جانا کہ یہ دنیا ہے امتحان گاہ ہے، اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر موت کے بعد قبر کا عذاب ہے، قبر کی سختیاں ہیں، اور اسی طریقے سے ان سختیوں سے آگے بڑھیے تو پھر جہنم کا بھی عذاب ہے۔ اس چیز سے انسان کا غافل ہونا یہ انسان کے دل کو سخت کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کے جیسے جیسے لمحات گزرتے ہیں ویسے ویسے اسے اپنی موت قریب تر دیکھنی چاہیے تھی کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، 50 سال کی زندگی اگر ملنی تھی تو 20 سال چلی گئی، اب میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، 60 سال کی ملنی تھی تو 50 چلی گئی، 10 بچی ہے، اب مجھے مزید اپنی آخرت کو سنوارنے کے سامان تیار کر لینے چاہیے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، دیکھا جائے گا تب ہوگا تب دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ انسان کی غفلت ہے جو انسان کو پچھلے گزرے ہوئے کل کے بارے میں آج پچھتاوا دکھاتی ہے اور آج کے بارے میں آنے والے کل پچھتاوا دکھا دے گی کہ اے انسان تو نے جو کل کا دن یوں ہی ضائع کر دیا ہے، یوں ہی تو نے بیکار کر دیا ہے، یہ دن تو نے غلط بیکار کرا ہے۔ اور ہر عقل مند انسان اس چیز کو سمجھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے کہ میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہوں تو یہ ٹائم مجھے نقصان دینے والا ہے۔ سوچتا ہے دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ عزیزو، جب انسان حالت بیماری میں ہوتا ہے نا، تب تک اللہ تعالیٰ شفا نہ دے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے شفا لے لے۔
جب انسان بیمار پڑتا ہے اسے بستر پر پڑے پڑے خدا اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ گویا خدا سے وہ بات کر رہا ہے. یہ انسان کا نظریہ کہ خدا کہاں ہے اور خدا کہاں ہمیں سن رہا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا, وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. یہ انسان کو بات اپنے دل و دماغ میں رکھنی چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ اگر دیکھا جائے گا تو آج دیکھا جائے گا, ابھی دیکھا جائے گا. ابھی اگر زندہ ہوں, ابھی اگر عقل ہے, ابھی اگر ہوش حواس ہے, تو ابھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاؤں, اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں, اللہ تعالیٰ کی رضا چاہوں. لیکن یہ انسان سوچتا ہے دیکھا جائے گا. اس کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے, جہنم اور جنت سے انسان لا واقف ہے, واقفیت نہیں ہے, یا واقفیت اگر ہے تو ان دونوں کے وزن کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. ان دونوں کی میں سے کس کی کیا نعمت ہو سکتی ہے, کیا کس کی شدت ہو سکتی ہے, کیا کس کی سختی ہو سکتی ہے, اس چیز کو انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے. اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جو زندگی چل رہی ہے بڑی اچھی چل رہی ہے, آگے کے معاملات کچھ نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اے انسان, دنیا کی چند دن کی زندگی اگر تو اس میں کامیابی تلاش کرتا ہے تو یہ تیری بے وقوفی ہے. اگر تو اس میں چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے, کامیاب ہو کر کے رہے, تو یہ تیری اپنی بے وقوفی ہے, اور اس سے علاوہ کوئی دوسری کامیابی نہیں ہے تو یہ تیری غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد کے فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اگر کسی شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے, یہ اس انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن آج انسان جنت اور جہنم کو جان کہاں رہا ہے, اسے کہاں پتا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا شدید ہو سکتا ہے. اس عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جو عذاب جب اس میں داخل کیا جائے گا, جب انسان کو کمرے کی ضرورت پڑے گی تو چاروں دیواریں, اوپر نیچے کی دیواریں انسان کو صرف آگ کی دی جائیں گی. جب بستر کی ضرورت پڑے گی تو نیچے کا بستر آگ کا دیا جائے گا. جب اوڑھنے کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت اوڑھنے کے لیے چادر آگ کی دی جائے گی. اور یہ انسان کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا. ان شجرۃ الزقوم, جب کھانے کی ضرورت پڑے گی تو زقوم کا درخت کا پتا کھلایا جائے گا. جب اس کو پینے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کا جو شدید آگ ہے, اس آگ میں جو خون کھول رہا ہوگا, انسانوں کا جو غلیظ خون کھول رہا ہوگا, وہ اس کو پلایا جائے گا. اور انسان کہتا ہے دیکھا جائے گا. گویا کہ یہ ساری باتیں انسان کو کہانیاں لگنے لگی ہیں. ایسا لگنے لگا ہے کہ نہیں, ہم خدا بن گئے ہیں آج کے, اور ہمارے سامنے کس کی خدا ہی ہے. انسان کو احساس کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں آنے کی وجہ تلاش کرنی چاہیے, اور احساس کرنا چاہیے کیا اس دنیا میں آنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں دوسروں کی اولاد کو ذلیل کروں, یا دوسروں کی اولاد پر طعن و تشنیع کروں, یا دوسرے لوگوں کو جہنمی قرار دوں, یا دوسرے لوگوں پر صرف یہ فتوے لگاؤں کہ تو کافر ہے. یا میری زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں اور زندگی گزاروں, اور ایسی زندگی گزاروں کہ اپنے رب کو راضی کروں. لیکن اس انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرا کوئی رب بھی ہے, مجھے راضی بھی کرنا ہے, اس کی عبادت بھی کرنی ہے. محسوس انسان کو کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے دلوں کے سخت ہونے کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے انسان کا قرآن کریم سے دور چلا جانا, قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا. آج اگر اس بارے میں ہم غور و فکر کریں تو جہاں تک اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے تو شاید 2% یا 1% کوئی ایسے نکل جائیں مرد حضرات میں سے خصوصاً کہ وہ قرآن کریم کو ریگولر روزانہ پڑھتے ہیں. خاص طور سے مرد حضرات میں, عورتوں کے بارے میں عورت جانیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کے وہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. لیکن عام طور سے مردوں کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مرد کسی بھی طریقے سے ریگولر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حشر میں
سورہ حشر پڑھیے آیت نمبر 21 پڑھیے. اللہ رب العالمین 28ویں پارے میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اور اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا لرأيته آپ اس پہاڑ کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشية الله وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیوں؟ اس کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا جا رہا ہے. وہ خوب زیادہ مضبوط ہونے کے بعد پتھر ہونے کے بعد اور پتھروں میں بھی پتھروں کا جڑ جانے کے بعد اگر قرآن کریم کو اس کے اوپر نازل کیا جاتا اس کو اتنا ادراک دیا جاتا تو وہ اس کے وزن کی وجہ سے چور چور ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں, تاکہ لوگ سمجھیں کہ جب پہاڑ جیسی چیز عظیم قوتوں والی سختیوں والی اور پتھروں والی چیز ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے تو مجھے انسان ہونے کے بعد پھر قرآن کے سامنے کتنا خندہ پیشانی ہو جانا چاہیے. یہ انسان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. پھر میرا معاملہ قرآن کے ساتھ کس طریقے کا ہونا چاہیے یہ انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیان فرماتا ہے کہ تم غور کرو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 26 اور رکو نمبر 24 پڑھیے آیت نمبر 24 پڑھیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جائیں, ان کے سامنے احادیث نبویہ پڑھی جائیں, ان کو شریعت اسلامیہ سے واقف کرا جائے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتلائے جائیں, اس کے بعد بھی اگر ان کے دل نرم نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن. یہ لوگ کیا قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها یا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے یا ہم قرآن کریم کو خود جاننا نہیں چاہتے, خود سمجھنا نہیں چاہتے. دونوں ہی چیزوں میں ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود نہ سمجھنا چاہیں تب بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے, اور اگر ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں تب بھی ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے, اس کے بعد جب قبر کے حوالے کیا جائے گا وہ زندگی کیسی گزرے گی, اس کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ جب ہوگا اس وقت کی زندگی ہماری کیسی گزرے گی. ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں میں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے دلوں کے سخت ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے انسان کا اپنے بھائیوں کے بارے میں غلط چاہنا یا ان کی مدد سے اعراض کرنا, کسی کے دکھ کو دکھ نہ جاننا, کسی کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھنا, کسی کے معاملات میں صرف اس کو ذلت دینا, کسی کے غلط وقت میں صرف اسے رسوا کرنا, کسی کو پریشانی آن پڑے تو اس کو خوش ہونا. اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دل سخت ہے, اور معاملات ایسے ہوتے نہیں, یہ بات حقیقت ہے. انسان دوسروں کے دکھوں کا انتظار کرتا ہے, کب یہ پریشان ہو کب مجھے خوشی ہو, اور انسان وقتاً فوقتاً یہ زبان پر بھی لاتا ہے کہ کب یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کب میں مٹھائی بانٹوں. ایسا ہوتا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے میں انسان کے نام پر انسان ہی ہوں یا جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکا ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے زندہ ہے, دوسروں کو رسوا کرنے کے لیے زندہ ہے, دوسروں کے دکھ اور تکلیف دیکھنے کے لیے زندہ ہے, اگر وہ دوسروں کی مدد نہیں کر رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر انسانیت والا کون سا عمل پایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ انسان کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں رہتا ہے. یہاں تو بھائیوں کی تکلیفیں دیکھی جاتی ہیں، اچھا لگ رہا ہے، بنتا تھا اپنے من میں بہت بڑا، آج جا کے پڑھیے تو پتہ لگا ہے کیا ہوتا ہے دکھ. آج اس کی بیٹی نے ایسا کیا ہے نا تو آج آنکھ کھولی ہے. انسان ان تکلیفوں میں اگرچہ خود گھرا ہوا ہو، انسان ان پریشانیوں سے اگرچہ خود دوچار ہو رہا ہو، لیکن اس کے دل کو یہ ضرور ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ آج یہ پریشان ہے، مجھے بڑی سکون ہے. اگر معاملہ ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں سننی چاہیے اور غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے. جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف اسے بھی پہنچتی ہے، جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ایک مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ مسلم فلاں خاندان سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ مسلم فلاں علاقے کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ فلاں گاؤں کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ کا ہونا چاہیے. وہ اگر مشرق میں زندہ ہے اور اسے معلوم ہو کہ مغرب میں کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اسے محسوس ہونا چاہیے آج میرا بھائی پریشانی میں ہے. اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میں سکون سے روٹی کیسے کھاؤں. اسے احساس ہونا چاہیے اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو کم سے کم اپنے بھائی کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تو کہوں اللہ وہ پریشان ہے، اللہ وہ بیماری میں ہے، اللہ وہ پریشانی میں ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کر دے. لیکن آج ہم یہ سب کام کہاں کرتے ہیں؟ ابھی ہم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھے سے ہمارے پاس ساری خبریں آ رہی ہیں اور معلوم ہو رہا ہے کہ فلسطین کے حالات کیا چل رہے ہیں اور مسلمان وہاں کس طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. وہاں کتنے بچوں کی لاشیں ہر صبح اٹھائی جا رہی ہیں، کتنے نوجوانوں کو ہر شام میں دفنایا جا رہا ہے، کتنی عورتیں روزانہ بیوہ ہو رہی ہیں اور کتنے بچے روزانہ یتیم ہو رہے ہیں. یہ انسان صرف فیس بک پر ایک لائک اور کمنٹ کر کے سوچتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور میں نے اپنے دکھ کا اظہار کر دیا کہ ہاں جی پریشان ہے. یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے. اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کو غلط کہہ رہا ہے، ان کو اپنی زبان سے گالی دے کر کے میں نے اپنا حق ادا کر دیا. اس جاہل اور ظالم کو یہ نہیں پتا اگر میری زبان کسی کے بارے میں غلط کھل رہی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین بھی سن رہا ہے اور دنیا نے بھی تیرے اوپر آج گہری نظر رکھی ہوئی ہے. یہ محسوس ہی نہیں کر پاتا ہے انسان. عزیز و ضرورت ہے اس بات کی آج ہم اس چیز کو سوچیں اور محسوس کریں کہ ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنوں کی تکلیفوں کو کتنی بڑی تکلیف سمجھتے ہیں. یا اگر سمجھتے ہیں تو صرف کچھ مفاد کے لیے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے، یا ہماری محبت سب کے لیے عام ہے، یا ہم سب کے پاس آنا چاہتے ہیں، سب کے پاس جانا چاہتے ہیں، سب کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں اور سب سے بتانا چاہتے ہیں کہ اے فلاں شخص اگر تو مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں، اگر تو پریشان ہے تو پریشانی میرے لیے بھی برابر ہے، آج تو تکلیف میں ہے تو تکلیف میرے لیے بھی وہی ہے. آج یہ بھائی تیرے ساتھ کھڑا ہے اور تیری تکلیف میں ساتھ ہے. اللہ تو ایسے مسلمان پیدا فرما دے. اللہ تو ان مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دے کہ مسلمان کی تکلیف تیری تکلیف ہے. کاش ہم اس چیز کو سمجھتے اور محسوس کرتے کہ یہ پریشانیاں کیا ہوتی ہیں اور احساسات کیا ہوتے ہیں. آج انسان اگر اس کا دل سخت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے انسان اپنے اندر مرے ہوئے ضمیر کو لے کر کے گھومتا ہے. آج انسان اگر ان تمام چیزوں میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض، دنیا کی محبتیں، اللہ کی کلام کی تلاوت سے اعراض اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کا برا چاہنا، ان کی مدد نہ کرنا اور اسی طریقے سے اس کا صرف اپنے مطلب کے لیے، اپنے لیے، اپنی انا کے لیے ہر معاملے میں آگے بڑھنا اور ہر کام میں یہ سمجھنا کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ انسان آپ کے دل کے سخت ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے. جہاں انسان یہ سمجھنے لگے میں خدا ہوں
اور میرے معاملات ہیں، میرے احکام ہیں، میرے فرامین ہیں، یہ جاری ہیں اور تمام لوگوں کو اسے ماننا پڑے گا اور تمام لوگ اس پر عمل کریں گے تو شاید میں لوگوں کے لیے تیار ہوں، یا لوگوں سے میں لوگ انسان کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر انسان اپنے ضمیر کے لیے زندہ ہے تو وہ عزیزو زندہ نہیں، وہ زندہ لاش ہے۔ وہ انسان تو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں انسان نہیں بچا ہے۔ آج انسان کو غور کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے اس مسلمان کا اس دنیا میں زندگی کا مقصد کبھی بھی ہرگز یہ نہیں تھا کہ تو اپنی انا کے لیے جیے، کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ تیرا ضمیر تجھے اس چیز پر آمادہ کرے کہ طاقت تیری ہے، بادشاہت تیری ہے، تو لوگوں پر حاکم ہے، تو علاقے میں مالدار ہے، تیری شہرت ہے اور تو شہرت یافتہ ہے، اب تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کرنا پڑے گا اور احساس کرنا پڑے گا اس وقت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ذریعے سے ایک بار یہ اعلان کروایا تھا کہ لوگوں چلو اب جنگ کے لیے نکلنا ہے اور اب اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس وقت وہ صحابی رسول جن کو غسیل الملائکہ کہا گیا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور پہلی ہی رات ہوتی ہے، احساس کرنا ہوگا۔ اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ بیوی مجھے نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بیوی کہتی ہے ابھی ہم شب زفاف میں تھے، ابھی ہم نے پہلی رات گزاری ہے، آپ غسل کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اب غسل کی ضرورت نہیں ہے، اب نبی کا فرمان ہے مجھے نکل جانا ہے۔ اگر میں غسل کے لیے رکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اور میں اس نافرمانی کو نہیں کر سکتا۔ وہ شخص، وہ صحابی رسول نکل جاتے ہیں اور جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیوی کچھ دن انتظار کرنا اور میں نہ آؤں تو سمجھنا کہ میں چلا گیا ہوں، دوسرا نکاح کر لینا۔ آپ غور کیجئے، اس چیز کو سوچئے، کیا وہ انسان اپنے لیے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا تھا؟ کیا اس کے دل میں احساس نہیں تھے اپنی بیوی سے محبت کرے، اپنے آنے والی زندگی میں بچوں سے محبت کرے؟ کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنے؟ لیکن اس کے سامنے جب ایک بار فرمان رسول آیا، وہ نکل گئے اور دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص صحابی رسول شہید ہو گئے ہیں اور لایا گیا لاش کو۔ آئی عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی جانتی نہیں ہو مسئلہ، کسی بھی اس شخص کو جو شہادت پاتا ہے غسل نہیں دیا جاتا۔ بیوی رو کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی، میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جس حالت میں میرے شوہر تھے، اور میرے شوہر اس وقت حالت جنابت میں تھے، ہماری شادی ہوئی تھی اور پہلی رات گزاری تھی، میرے شوہر اسی عالم میں چلے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نہیں رکے، اس لیے نہیں رکے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کیا معاملہ ہے، تو نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ انسان جس نے اپنی جوانی میں اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچا اور سوچا تو تیرے دین کے بارے میں سوچا، اللہ کیا فیصلہ ہے شخص کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھیے اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ وہ شخص، وہ انسان جو غسیل الملائک کہلائے اور جن کو فرشتے غسل دینے کے لیے آئے، آج وہی مسلمان جب پریشان ہو اللہ تعالیٰ دعائیں نہ سنے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس انسان کا غسل فرشتے دیا کرتے تھے، اس انسان کے لیے جب اس کو پریشانی آتی تو جنگوں میں فرشتے آ کر کے لڑا کرتے تھے۔ آج اگر معاملات پریشانی کے ہیں تو عزیز و غور کرنا ہوگا، اللہ ان کا بھی وہی تھا، اللہ ہمارا بھی وہی ہے، اور اب ان کا بھی معبود تھا اور اب ہمارا بھی معبود ہے، لیکن غور یہ کرنا پڑے گا عبادت میں انہوں نے حق کیسے ادا کیا اور آج عبادت کے معاملات ہمارے کیسے ہو گئے ہیں۔ اس چیز کو محسوس کریں اور پھر زندگی کا لطف دیکھیں کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ پھر مسلمان کی فجر کی نماز نہیں، عشاء کی نہیں، انسان مسلمان ہونے کے بعد تہجدوں میں مسجد میں نظر آئے گا، لیکن آج دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ فجر میں ہی لوگ نہیں ہیں، عشاء میں لوگ نہیں ہیں، عشاء میں آپ عام نمازوں میں لوگ نہیں ہیں، تو اس انسان کے بارے میں پھر کیا کہیے کہ اس کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس چیز کا اندازہ یہ خود مسلمان بھی نہیں لگا سکتا اور احساس بھی نہیں کر سکتا کہ میں اتنی بڑی پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہوں یا اتنی بڑی پریشانیاں مجھے آ سکتی ہیں، یہ شاید محسوس نہیں کر سکتا۔
یہ تمام چیزیں تھیں انسانوں کے دلوں کے سخت ہونے کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں. آپ اور ہم سب ان چیزوں پر غور کریں اور محسوس کریں ان تمام چیزوں میں سے کتنی ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اگر پائی جا رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کو بہت جلد اپنوں سے دور کرنا ہوگا، اپنے سے دور بھگانا ہوگا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبتیں کرنا ہوگا، ایک دوسروں کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ایک دوسروں سے اس لیے ملنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے محبتوں کو بانٹنے کا پیغام دیتا ہے. اللہ رب العالمین یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے جینا ہوگا، ہمیں دین کے لیے جینا ہوگا، ہمیں انسانیت کے لیے جینا ہوگا. اگر ہم صرف اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں تو ہم بہت بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک غریب، فقیر، وہ غیر، وہ شخص جس کے ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے، وہ شخص جو زبان سے بول نہیں سکتا، وہ بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور وہ انسان ہی نہیں بلکہ جانور جن کے پاس زبانیں نہیں ہوتی، جن کے پاس عقل اور دماغ نہیں ہوتے، وہ جانور بھی اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے بچوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہ محسوس کرنا ہوگا ان جانوروں میں اور ہم انسانوں میں کیا فرق ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دین کے لیے، اللہ قرآن اور حدیث کے لیے، اللہ انسانیت کے لیے، مولا کریم اپنوں کے لیے جینے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ جو ہمارے دلوں میں حسد، بغض اور مولا کریم نفرتیں بھری ہوئی ہیں، الہی تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ تو ہمارے دلوں سے ان تمام چیزوں کو نکال دے. اللہ تیری رضا کی خاطر محبتیں بانٹنے کی اور محبتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں الہی تو شفا کاملہ نصیب فرما دے. اللہ جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کو ان کی پریشانیوں میں آسانی فرما دے. اللہ جہاں ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اللہ وہ چاہے ہمارا علاقہ ہو، ہمارا اپنا گاؤں ہو، یا اللہ یا ہمارا ملک ہو، مولا کریم یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اللہ تو ان مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ تو غیب سے مدد فرما دے. مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین و ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھیو. اللہ جب کبھی موت آئے تو کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو. اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.